السلام علیکم. آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں کہ میرے دو چھوٹے بچے پرائمری اسکول میں جو جاتے ہیں 2 گلیاں چھوڑ کے ہی, تو وہ اب چونکہ فیسٹیو سیزن یہاں چل رہا ہے, کرسمس ہے, تو وہ پرائمری اسکول جہاں وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک پیرنٹس کے لیے گفٹ ہیمپرس کا ایک ڈرا ہو رہا تھا. تو میں نے بھی اپنا نام ڈال دیا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا, وہ کل بچوں نے بتایا کہ آپ کا گفٹ ہیمپر جو ہے وہ آپ نے ون کر لیا ہے تو آ کے لے لیجئے. میں وہاں آج صبح گیا تو میں نے جا کے وہ گفٹ ہیمپر, وہ اچھا خاصا ایک, وہ آپ یہ دیکھیے گا, میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو دکھا سکوں. وہ دیکھیے گا اس میں مطلب ہے چاکلیٹس اور وہ مطلب سنیکس اور اس کے علاوہ شیمپین اور وائن اور مطلب ہے کافی ساری, یعنی اس کا اتنا بڑا حجم, اچھا خاصا ویلیو, اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے وہ تقریباً 210 پاؤنڈ ہے. یعنی 210 پاؤنڈ کی اگر مارکیٹ سے وہ چیز, وہ جو گفٹ ہیمپر ہے 210, تقریباً 50,000 روپے, 48-50,000 روپے. یہ سرکاری اسکول ہے, مفت اسکول ہے, میں کوئی فیس نہیں دیتا, ورلڈ کلاس ایجوکیشن دیتے ہیں, صرف میرے بچوں کو نہیں, ہر کسی بچے کو. اور اوپر سے یہ فیسٹیو سیزن کرسمس میں لکی ڈرا جو پیرنٹس کے لیے ہو رہا ہے اس میں یعنی میں نے وہ کیا, اوپر سے وہ 210 پاؤنڈ کا گفٹ ہیمپر مجھے مل گیا. اور میرا کرسمس کا یعنی یہ مسئلہ کہ میں اپنے نیبرز کو گفٹ کیا دینا ہے یا نائبہ ہے, وہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. اب یہ میرے ساتھ ایک نیبر ہیں, یہ ماں اور بیٹا ہیں گورے, وہ بیٹے کی کوئی سپریشن ہے اپنی بیوی سے, تو ماں کے ساتھ رہتا ہے, تو 41 سال کا ہے. اب ماں بیٹے بڑی محبت سے رہتے ہیں, بہت اچھے لوگ ہیں. تو ایک میں ان کو ظاہر ہے ان کی شیمپین دوں گا, ادھر جا کے کسی اور کو وائن دے دوں گا, کسی کو بوتلیں, مطلب کرسمس کا ایک میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو تو نہیں پتا کہ یہ اسکول سے مجھے ملی بھی ہیں, یہ مطلب ہے ظاہر ہے ان کو مطلب یہ دیکھیں گے کہ پاکستانی ہے اور مسلمان ہے اور ہمارے رہتا ہے اور کرسمس میں ہمیں مطلب یہ گفٹ دے رہا ہے, ایک اچھا تاثر جائے گا. اچھا, اب یہ جو معاملہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کیوں بتایا, اس لیے بتایا کہ آپ کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ سیکولر ریاست جو ہوتی ہے اس میں یعنی وہ کس طرح فنکشن کرتی ہے. یہ سیکولر ریاست ہے, اس لیے یہ کرسمس جو ایک مذہبی تہوار ہے ان کا, اس کو اب یہ نیشنل تہوار کہتے ہیں. اس میں پارٹیسپیشن لکی ڈرا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ عیسائی ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ کوکیشن وائٹ یعنی گورے ہوں. کوئی بھی اس لکی ڈرا میں جس کا بچہ وہاں پڑھتا ہے, کوئی بھی پیرنٹ حصہ لے سکتا تھا. اور ورنہ اگر یہ مذہبی ریاست ہوتی ہے, اب آپ سوچئے, اگر یہ مذہبی ریاست ہوتی تو یہاں کے ملا یہ کہتے کہ بھائی تم مسلمان, تمہارا کیا کام ہے کہ تم یہ کرسچن ایک فیسٹیول ہے یہاں پہ تم مطلب ہے اس کے لیے اپلائی کر رہے ہو, یعنی یہ کمپٹیشن میں آئی کیسے رہے ہو, پہلے تو وہی روک دیتے. اس کے بعد پھر یہ ان کا کہاں سے ذمہ آ گیا کہ یہ ہمارے بچوں کا جو اقلیت ہے یہاں پہ ان کے حلال کھانوں کا فکر کرتے پڑھیں. یعنی اگر یہ مذہبی ریاست ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا. اچھا, جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ ریاست سیکولر ہونی چاہیے, تو سب سے زیادہ فلک شگاف چیخیں جو ہے وہ ہمارا ملا بھائی لگاتا ہے, اور ایک دم آپ دیکھیں بڑا شدید رد عمل وہ کہے گا کہ سیکولر کا مطلب ہے لا دین, لا دین, لا دین. اچھا, ڈرا دیا ہوا ہے, ہم ڈرے ہوئے لوگ ڈر گئے. اچھا, بات سیکولر ریاست میں یہ نہیں ہوتی ہے کہ مذہب کو نکال دیا جاتا ہے. مذہب تو انسان کے دل اور دماغ میں ہے, اسے کون نکال سکتا ہے. سوویت یونین جیسا ملک, مطلب وہ جو مسلم ریاستیں اس کے قبضے میں رہیں 70 سال تک, تو وہاں پہ کیا اسلام ختم ہو گیا, مسلمان اللہ معاف کرے ختم ہو گئے. یہ اسلام کبھی, یعنی کوئی مذہب دنیا کا, کرسچینٹی خطرے میں نہیں آ گئی. یہاں سیکولر جب انہوں نے ملک کو بنا دیا تو یہ نہیں ہے کہ کرسچینٹی خطرے میں آ گئی ہے, چرچ بند ہو چکے ہیں, لوگ مذہب سے بالکل تائب ہو چکے ہیں, خدا کا نام لینا بھول گئے ہیں, خدا کے نام پہ تہوار نہیں کرتے, ایسٹر نہیں کرتے, کرسمس. جھوٹ ہے. سیکولر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملا بھائی نہیں بتائے گا کہ ملک کیسے چلانا ہے. مذہبی طبقہ جو مذہب کے نام پہ, چرچ کے نام پہ جو پادری آ کے حکومت نہیں کرے گا, پادری آ کے نہیں بتائے گا کہ تمہیں کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا, پادری آ کے نہیں بتائے گا کہ تمہیں کیسے رہنا ہے کیسے نہیں رہنا. پادری کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ آ کے یہ بتائے لوگوں کو کہ تمہیں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے یہ نہیں دینی. یہ پادری کا کام نہیں ہے, یہ ٹیچر کا کام ہے. ایجوکیشن کے جو ایکسپرٹس ہیں یہ ان کا کام ہے. قانون بنانا, لیجسلیشن کرنا, یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اپنے حلقوں سے عوام جن کو یہ ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں اور اس کی یہ ذمہ داری بناتے ہیں کہ وہ جا کے ان کے بہاف پہ قانون سازی کرے. یہ پادری کا کام نہیں ہے, ملا کا کام نہیں ہے کہ ملا بھائی آ کے بتائے گا پارلیمنٹ میں کہ تمہیں
کیسی قانون سازی کرنی ہے کیسی نہیں کرنی ان کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ ہوتی ہے سیکولر ریاست. یعنی یہاں پہ جو مسلمان قیدی ہیں جیلوں میں، جرم کیا ہندو بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں، جیلوں میں جو قیدی ہیں سزا بھگت رہے ہیں، رمضان جب آتا ہے تو ان کے لیے حلال سحری اور حلال افطار کا انتظام ہوتا ہے. اب یہ جیل انتظامیہ کے لیے ایک ایڈیشنل مصیبت ہی ہے نا. وہ تو روزہ نہیں رکھتے رمضان کو، انہیں پتہ ہی نہیں، کرسچن ہے، سیکولر ریاست ہے. تو قیدی ہیں بھائی، جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تمہارے لیے مطلب ہے اگر مذہبی طبقہ ہوتا، اگر چرچ ہوتا تو وہ یہ حلال کھانے کی سہولت قیدیوں تک کو دیتا. وہ کہتا ہے کہ تم مجرم ہو، سزا تمہیں ہوئی ہوئی ہے، جیل میں تم پڑے ہوئے، تمہارے کیسے انسانی حقوق؟ جب تمہارا آزادی کا حق ہی ختم ہو گیا، جیل کے اندر بیٹھے ہو، تو تمہارے لیے حلال کھانے ہم کیوں بندوبست کریں؟ جو دے رہے ہیں یہ کھاؤ، نہیں کھاتے تو وفاقہ ختم. اگر یہ مذہبی ریاست ہوتی تو بالکل یہی ہونا تھا نا. کیونکہ پھر یہ قانون بنانے والا، یعنی یہ قانون کا فریم ورک ہے نا، کہ ایک کسی کو آپ اس کے مذہب، نسل، رنگ کے اوپر آپ اس یعنی ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے. ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ پرامن طریقے سے جو جس مذہب کو بھی مانتا ہے وہ اپنی عبادت کرے، اسے مکمل آزادی ہے. یہ سیکولر ریاست میں ممکن ہے. کیونکہ یہ سیکولر ریاست ہے اس لیے یہاں پہ یہ قانون بن سکا، موجود ہے کہ ہمارے جیلوں میں بھی جو قیدی بند ہے مسلمان، اگر ان کا ایک ہولی منتھ رمضان آتا ہے اور وہ لوگ حلال کھاتے ہیں تو ان کے لیے سحری کے لیے کچن کھلے گا، ان کے لیے افطاری کے لیے کچن کھلے گا. حالانکہ جیل کی ٹائمنگز میں سحری اور افطار کی ٹائمنگ ہی نہیں ہے. جیل میں کھانا جو وقت ہوتا ہے وہ صبح، دوپہر، شام، ایک خاص وقت ہوتا ہے. وہ ہوٹل نہیں ہے، جیل ہے. لیکن اس جیل میں بھی چونکہ یہ سیکولر ریاست ہے یہ ممکن ہو سکا. ہندو جو لوگ ہیں جیلوں میں ان کو مطلب ویجیٹیبل ان کے جو ہے وہ کھانے وہ ملتے ہیں. ان کے جو مذہبی تہوار ہیں یہ ان کو بھی احترام کرتے ہیں. یہودیوں کا کوئی مذہبی تہوار ہے یہ ان کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ کیوں ممکن ہے؟ کیونکہ یہ سیکولر ملک ہے. سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگا دی. اس پر تو میں آلریڈی میرے اپنے خیالات کا اظہار کر چکا ہوں. لیکن یہ کہ مذہبی ریاست ہے نا سعودی عرب، ایک مذہبی ریاست ہے. پہلے جب انہوں نے یعنی مذہب کو سامنے رکھ کے حکومت یہ لوگ چلاتے رہے تب بھی مذہبی ریاست تھی. اچھا، اب جو یہ بڑے بڑے میگا چینجز کر رہے ہیں مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں. نہ تو اس وقت انہوں نے سعودی عوام سے ووٹ لے کر ان کی رائے کے مطابق نظام ترتیب دیا تھا، اور نہ ہی آج یہ سعودی لوگوں سے پوچھ کر ان کی اجتماعی رائے کے اوپر یہ قوانین بدل رہے ہیں. یہ سعودی لوگوں، قوم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اوپر کی چونکہ بادشاہت ہے، عمریت ہے، وہ بادشاہ صاحب چونکہ MBS ہے، وہ اس کے نزدیک آگے بڑھنے کا طریقہ جو بھی ہے اس کے ملک کا وہ اس پہ چل رہا ہے. آمریت ہے، مذہبی آمریت ہے. تو مذہبی آمریت میں آپ نے دیکھا کہ تبلیغی جماعت پر بھی انہوں نے پابندی لگائی تو مذہب کا نام لے کے لگائی. یہ ہوتی ہے مذہبی ریاست. وہی تبلیغی جماعت، چونکہ انگلینڈ سیکولر ملک ہے، مکمل اجازت ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہاں پہ تبلیغی جماعت پہ انگلینڈ میں پابندی لگ جائے گی. آپ کو مکمل آزادی ہے. ہماری تبلیغی جماعت وہاں سے بھی یہاں آتے ہیں سیر تفریح کرنے کے لیے، تبلیغی بھائی ہمارے پاکستان سے تبلیغ یہاں کر رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں وہ مطلب ہے اپنی مساجد میں بیٹھے ہیں، اپنے اپنے ڈفرینٹ فرقے کی مساجد میں بیٹھے ہیں اور اسی نفرت کے ساتھ عام طور پہ بیٹھے ہیں جیسا کہ پاکستان میں ہے. اس فرقے کی مسجد ہے، اس فرقے کی مسجد ہے، یہ امام ہے، وہ امام ہے. لیکن ان تمام لوگوں کو اپنے مذہب، اپنے فرقے کی تبلیغ کرنے کی مکمل آزادی ہے. یہاں پہ وہ کسی گورے کے پاس جائیں. ہمارے لوگ obviously پاکستان سے جو آتے ہیں ان کا تو کام ہی نہیں، وہ گھومنے پھرنے آتے ہیں بیسیکلی. ورنہ ان سے پوچھئے گورے کو انہوں نے کیا مطلب، اللہ معاف کرے، بڑی اچھی بات اگر کبھی کسی نے کر دیا ہوگا تبلیغی، مجھے تو نہیں ملے کہ پاکستان سے آگے کسی نے یہاں کسی گورے، اس زبان ہی سمجھ نہیں آئے گی اسے. اس نے مسلمان کسی کو کیا کرنا، زبان بھی تو آنی چاہیے نا. اب یہ لادہ بات ہے کہ آپ کوئی ایکٹر پکڑ لیں، اس کو پیسے دے دیں اور وہ تصویریں کھنچوا لیں کہ جی میں نے اس کو کر دیا مسلمان، اس کے بعد اب کس نے جا کے پوچھنا ہے. تو لیکن یہ تبلیغ کرنے کی سیکولر ریاست میں مکمل اجازت ہے، کیونکہ یہاں اس سیکولر نظام میں آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی رائے یعنی کوئی قانون، اس کو نوکری اگر آپ نے اس لیے نہیں دی اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مسلمان تھا یا یہ یہودی تھا یا ہندو تھا، یا اس لیے نوکری نہیں دی کہ یہ کچھ جنڈر کا بیس ہو گیا یا کلر کا ہو گیا، کمپنی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. مطلب ایسی تیسی پھر جائے گی. وکیل یہاں پہ مطلب سنتے پھرتے ہیں اس طرح کی باتوں کو نا،
اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ مفت میں وہ کیس لڑیں گے آپ کا، مفت میں وہ کیس لڑیں گے آپ کا، اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ آپ کے ساتھ کسی پرائیویٹ کمپنی نے یا گورنمنٹ آفیشل نے، پرائیویٹ کمپنی میں، پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ سیکٹر میں کسی آفیشل نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے کیونکہ آپ مسلمان تھے، آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے کیونکہ آپ کا کلر یہ تھا. یعنی وکیلوں کی لاٹری لگی، وہ آپ سے ایک پیسہ مقدمے کی فیس نہیں لیں گے، آپ کو صرف جا کے ان کو یہ ثابت کاغذ کے ذریعے کرنا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ میرے ساتھ اس کمپنی نے پرائیویٹ سیکٹر میں یا گورنمنٹ آفیشل نے مجھے یہ زیادتی میرے ساتھ کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میرا کلر ہے، میں گورا نہیں ہوں. وکیل آپ سے پیسے نہیں لے گا، وکیل آپ کا سلوٹ کرے گا آپ کو، اور اس کے بعد اس کمپنی پہ وہ کیس کرے گا، لمبا چوڑا ہرجانہ، اس میں وکیل اپنی فیس اس میں سے نکال کے خود رکھے گا اور آپ کو ہرجانہ وہ علیحدہ سے دلوا دے گا. یہ ہے سیکولر ریاست. اس کا جو ہمارا ملا بھائی کرتا ہے نا ایک دم کہ لا دین، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی نوکری چلی جائے گی. پاکستان اگر سیکولر ملک ہوگا تو جتنا ہمارا ملا بھائی ہے اس کی سرکاری نوکریاں چلی جائیں گی. کیونکہ پھر مطلب ہے، اب مجھے بتائیے نا کہ ایک مطلب ہے CCPO ہے لاہور کا، پولیسنگ کام ہے اس کا، کرائم وہ دیکھنا ہے، یعنی اس کا ایک پروفیشن ہے نا، لیکن وہ بھی ہمارے جو ملا بھائی ہیں ان کے ساتھ بنا کے رکھنے پہ اس لیے مجبور ہے کیونکہ یہ افورڈ وہ بھی نہیں کرتا کہ اس پر مذہب کا نام لے کر کوئی الزام لگا دیا جائے. تو وہ ظاہر ہے اس کی کمپرومائز ہوگی نا اس کی، یعنی اب وہ ایک خاص طبقے سے، مذہبی طبقے سے ڈرے گا، کیونکہ جس ملک میں چیف آف آرمی سٹاف سب سے طاقتور ترین آدمی بھی مذہبی طبقے سے ڈر جاتا ہے، یعنی وہ یہ الزام برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ قادیانی ہے، اس کو باقاعدہ صفائی دینی پڑتی ہے کہ نہیں قادیانی میں نہیں ہوں. یہ ہوتا ہے کیونکہ مذہب تو آپ کے دل اور آپ کے دماغ میں ہے. اسلام کو کیسا خطرہ ہے؟ وہ تو اللہ کا سچا دین ہے. تو وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، دراصل وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی شان و شوکت خطرے میں ہے، اس کے جو مزے وہ لے رہا ہے وہ خطرے میں ہے. یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جھوٹ باندھ کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے وہ جو مطلب قبریں اور پیر اور گدی نشین اور اس کے بعد ان کے نذرانے، یہ شاہ محمود قریشی جیسا بندہ ابھی تک آپ اندازہ لگائیں غریبوں سے پیسے لے رہا ہوتا ہے، غریبوں سے، مزدوروں سے پیسہ لے رہا ہوتا ہے. پیر پگاڑا بائی دا وے کیا ہے سندھ میں. تو یہ سارے کا سارا طبقہ اس لیے ایک دم یہ لادین کرتا ہے کہ ان کی نوکری، حالانکہ یہ ان کا، میں یہ سمجھتا ہوں، میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ میں اپنے تبلیغی بھائیوں سے اور باقی جو ہمارے ظاہر ہے اختلاف اپنی جگہ، لیکن ہم ایک ہی قوم ہے، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ یہ آپ کا خدشہ بالکل بے بنیاد ہے کہ پاکستان سیکولر ہو جائے گا تو آپ کی نوکریاں ایک دم آپ ہو جاتے ہیں کہ انفلوئنس اور طاقت تو ظاہر ہے کم ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بے روزگار ہو جائیں گے. یعنی سوسائٹی تو وہی ہے، یعنی سب کچھ وہ ویسا ہی رہے گا. لوگ جہاں پہ شادی جنازہ جو مطلب ہے آپ کے معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پھر سیکولر ریاست میں یہ ممکن نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو شیعہ کہہ کے مار دیں، کسی کو قادیانی کہہ کے مار دیں، یا کسی وائس ورثہ کر لیں، کسی کو دیوبندی کہہ کے مار دیں، کسی کو بریلوی کہہ کے مار دیں. یعنی یہ سیکولر ریاست میں نہیں ہوگا، کیونکہ جب پولیس سیکولر ریاست میں انویسٹیگیشن کرتی ہے تو وہ پولیس والا اپنا کام کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا مذہب کیا ہے، مرنے والے کا مذہب کیا ہے، قاتل کا مذہب کیا ہے. وہ صرف قانون، انویسٹیگیشن اور ایویڈنس. عدالت کا یہ میں جو جج بیٹھا ہے وہ کیا دیکھے گا؟ اپنا پروسیجر فالو کرے گا. وہ مذہب کی طرف نہیں آئے گا، رنگ کی طرف نہیں آئے گا، نسل کی طرف نہیں آئے گا. اب اگر آپ اس پہ غور کریں تو سیکولر ریاست کے جب وہ نظام قائم ہوتا ہے اور جو قانون وجود میں آتے ہیں تو آپ کو جو تصویر بنتی ہے، یہ جو تصویر میں آپ کو بتا رہا ہوں جو یہاں پہ موجود ہے، یہ تصویر جو بنتی ہے، آپ اس تصویر کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد اپنے دل سے پوچھیں کہ اسلامی شریعت کیسے اس کے، یعنی یہ تصویر کیسے اسلامی شریعت کے خلاف ہے. یہی تو اسلامی شریعت کا تقاضا ہے. ریاست مدینہ جو ایکچوئل ریاست مدینہ تھی، اس ریاست مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک اقلیتوں کے ساتھ تھا، رحم دلی، معافی، یعنی معافی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا جس بدبخت عورت نے کلیجہ نکال کے چبایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک کو معاف کر دیا. معافی. کسی انسان، آخری خطبہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو عربی پہ فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر. اللہ کے نزدیک متقی اچھا بہتر وہ ہے جس کے اعمال اچھے ہیں. یہی ہے نا آخری خطبہ. اب یہ تعلیمات آپ نکال کے دیکھیے اور پھر مذہبی راستوں کو نکالنا شروع کیجیے.
سعودی عرب کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، اسرائیل کو دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ ان ریاستوں کے اندر ہونے والے سلوک اور جو یہ اپنے نیبرز کے ساتھ کر رہے ہیں اور اپنی اقلیتوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور کمزوروں کے ساتھ کر رہے ہیں، دیکھ لیجیے۔ اب آپ مجھے بتا دیجیے کہ یعنی جو ہم زندہ جلانے والے لوگوں کو، راستوں پہ زندہ جلانے والے لوگ، اور نام رکھا ہوا ہے کہ یہ تو ہم دوبارہ راستہ مدینہ بنانے جا رہے ہیں، یہ توہین رسالت نہیں لگتی آپ کو؟ یہ توہین مذہب نہیں لگتی آپ کو؟ توہین تعلیمات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ توہین نہیں لگتی؟ اس لیے گزارش میں ویلاگ اس پہ ختم کرتا ہوں کہ سیکولر ریاست جس میں تمام دین کے لوگ امن کے ساتھ رہیں، امن کے ساتھ حملے نہ کرتے رہیں ایک دوسرے کے اوپر، خوشحالی، ترقی۔ اور مذہب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مذہب ریاست میں نہیں ہوتا، انتظام میں نہیں ہوتا، کسی قانون میں نہیں ہوتا، مذہب آپ کے دل میں ہوتا ہے، آپ کی دماغ میں ہوتا ہے، اور یہ ورٹیکل چلتا ہے نسلوں کے ساتھ، یعنی ایسے چل رہا ہوتا، کوئی خطرہ نہیں۔ بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔